نمرود کی آگ حق کو دبانے میں ناکام رہی۔ تاریخ گواہ ہے جتنی شدت سے حق کو دبایا گیا اتنی ہی قوت سے اللہ حق کو غلبہ عطا کرتا ہے، مگر جب بدبختی مقدر بن جائے تو آنکھیں ہونے کے باوجود انسان اندھا ہو جاتا ہے۔ لوگوں نے دیکھا کہ آگ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکی، بجائے اس کے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تصدیق کرتے، ان پر ایمان لاتے۔ انہوں نے حضرت ابراہیم کا پیغام، آگ کا سرد ہو جانا، یہ ساری باتیں نظر انداز کر دیں۔ آپ کے ساتھ اگر کوئی کھڑا تھا تو آپ کی زوجہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ اور ابراہیم نے کہا، بے شک میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، اب وہ مجھے راہ دکھائے گا۔ اللہ رب العالمین جل وعلا قرآن مجید فرقان حمید میں انبیاء کرام کے قصص اور واقعات کے حوالے سے نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے، جیسے کہ سورہ ہود میں ذکر ہوا، وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم یہ متعدد انبیاء کرام کے واقعات اور ان کے قصص جو آپ پر اتار رہے ہیں، اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تاریخ کی واقفیت کے ساتھ ساتھ لِنُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، اپنی قوم کے سامنے حق کو واضح کرنے کے لیے آپ کو استقامت ملے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ انبیاء اکرام کی مقدس مقامات کے لیے جہاں جہاں بھی گئے اور جہاں جہاں بھی جائیں گے، جب بھی سجدہ کیا تو اسی جانب کیا، اور آج یہ سفر مجھ ناچیز کو یہاں لے آیا۔ لک والملک لا شریک لک لبیک۔ بابل سے حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہاران تشریف لے آئے۔ ہاران میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ کچھ عرصے قیام کیا اور تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دیا۔ اس کے بعد آپ حلب کے لیے روانہ ہو گئے۔ حلب کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فلسطین کی جانب ہجرت کی، اور اس ہجرت میں آپ کی زوجہ سیدہ سارہ سلام اللہ علیہا اور آپ کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی زوجہ بھی شامل تھیں۔ تو ابراہیم کی تصدیق لوط نے کی، اور ابراہیم نے فرمایا، میں اپنے رب کی سرزمین کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں، بے شک وہی عزت والا حکمت والا ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کفار کے مظالم سے تنگ آ کر حبشہ کی جانب ہجرت کی، تو آپ کے ساتھ آپ کی زوجہ سیدہ رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھی۔ تو اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ لوط علیہ السلام کے بعد عثمان پہلے مہاجر ہیں جنہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ ہجرت کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب مغربی فلسطین میں قیام کیا، اس زمانے میں یہ علاقہ کنعانیوں کے زیر اقتدار تھا۔ کچھ عرصے بعد
آپ نابلس تشریف لے گئے اور مختصر سے قیام کے بعد آپ مصر کی جانب رواں دواں ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر سے واپس فلسطین تشریف لے کر آئے اور اس بار آپ نے بئر سبا یعنی 7 کنوؤں کے مقام پر قیام فرمایا۔ بئر سبا کے مقام سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے رفیق سفر اور بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام آپ کے حکم پر شہر سدوم روانہ ہو گئے اور وہاں تبلیغ دین کے فرائض سر انجام دیے۔ شہر سدوم اس مقام پر آباد جہاں آج کل ڈیڈ سی واقع ہے۔ پھر حضرت ابراہیم کو ایک عظیم ہجرت کا حکم ہوا اور اس ہجرت میں آپ اور آپ کی زوجہ سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور آپ گود میں آپ کے صاحبزادے سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ ہجرت بنیادی طور پر حضرات انبیاء کرام کی زندگی کے اندر ہونے والا ایک تسلسل کے ساتھ ایک واقعہ ہے۔ جتنے انبیاء کرام کو آپ دیکھیں گے ان کی ذوات مقدسہ کے اندر خاص طور پر یہ واقعہ یعنی ہجرت کا واقعہ آتا ہے۔ اگر ہم تھوڑا تفسیر و تحقیق کی طرف توجہ کریں تو ہجرت لغوی اعتبار سے کسی شے کو ترک کرنے کو کہتے ہیں، اور اصطلاح شرع کے اندر ایسی سرزمین جہاں پر اپنے دین کے لیے یا دین کے شعائر کے لیے اللہ رب العالمین جل وعلا کی فرمان برداری کے لیے علاقے والوں نے اس قدر قدغن اور پابندیاں لگائی ہوں کہ وہاں پر اللہ کے دین کا نفاذ یا اپنے اوپر اس دین کو نافذ کرنا یا اس کا اعلان کرنا یہ ممکن نہ رہے، تو پھر اس علاقے کو چھوڑ کر ایسے علاقے کی طرف منتقل ہو جانا جہاں پر اہل ایمان موجود ہوں تاکہ ان کے درمیان بیٹھ کر ان کے درمیان شامل ہو کر اپنے دین کو تحفظ دیا جائے اور اپنے ساتھ آنے والے جو رفقا ہیں ان کے دین کو بچایا جائے، یا پھر ایسی بستی کی طرف جانا جہاں پر دشمن کی تعداد نہ ہو یا ہو تو پھر کم ہو اور وہ اس سے غافل ہوں، اور وہاں پر پہنچنے کے بعد اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اس کی سربلندی کے لیے اور لوگوں تک حق کے پیغام کو پہنچانے کے لیے یہ معاملہ ہجرت کا ہوتا ہے۔ انبیاء کرام کی زندگی میں ہجرت کے واقعات کی خاص نوعیت یہ بھی ہے کہ ہجرت سے قبل بڑی آزمائش، بڑی ابتلا اور بڑے کٹھن مراحل ہوتے ہیں، لیکن اللہ رب العالمین جب تک چاہتا ہے وہ ہجرت کے سلسلے رہتے ہیں، اور جب ہجرت کر لی جاتی ہے یعنی اس مقام کو چھوڑ دیا جاتا ہے تو پھر اللہ رب العالمین کی انعامات اب ظاہراً بھی نظر آنا شروع ہوتے ہیں۔ دنیا ان کے لیے وسعت کر دی جاتی ہے، امن اور راحت کی کشادگی ان کے لیے ہو جاتی ہے، پہلی کی طرح ابتلا اور آزمائش کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ ہم جب صحیح کرتے ہیں وہ بی بی ہاجرہ کی سنت پوری کرتے ہیں، صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر لگانا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ جب مکہ آباد ہوا اور ان کی گود میں پیاس سے بلکتا ہوا حضرت اسماعیل علیہ السلام اور وہ پانی کی تلاش میں 2 پہاڑوں کے بیچ میں بھاگتے تھے، آج موجودہ وقت میں اس ٹھنڈے ماحول میں پنکھے چل رہے ہیں، اے سی چل رہا ہے اور جگہ جگہ زمزم مل رہا ہے، یہ علم ہے ہمیں، اس کے باوجود ہم کتنے حاجیاں تھک جاتے ہیں۔ کیا وہ ماں کی کیفیت سوچ سکتے ہیں کہ جب اس گرمی میں اس تپش میں ایک روتے ہوئے پیاسے بچے کے لیے 2 پہاڑوں کے بیچ میں صحیح کریں، اور یہ نہیں معلوم تھا کہ پانی ملے گا بھی کہ نہیں۔
اس کو یاد کرتے ہوئے صحیح کریں کہ زمزم جب ہمیں ملتا ہے اس کی قدر ہمیں صحیح آتی ہے، اور ماں کی ممتا، وہ قربانی، وہ محبت اور خدا کی رضا، اس کی قدر ہوتی ہے۔ تعمیر کعبہ کے بعد سب سے پہلا قبیلہ بنو جرہم یہاں آ کر آباد ہوا، اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی شادی بنو جرہم میں ہوئی۔ اللہ کے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب خلیل اللہ ہے، یعنی کہ اللہ کا دوست۔ آپ کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے بعد جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان سب کا تعلق آپ کی نسل مبارک سے۔ 1039 ہجری میں شدید بارش کی وجہ سے کعبے کی عمارت کو بہت نقصان پہنچا۔ عثمانی خلیفہ مراد چہارن نے اسے اثر نو تعمیر کی۔ آج جس شکل میں ہمیں کعبہ نظر آتا ہے، دراصل یہ وہی تعمیر کردہ کعبہ ہے۔ خدا کے ہر کام میں حکمت ہی حکمت ہے۔ آج جو ہمیں حتیم نظر آتا ہے، دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعمیر کردہ کعبہ کا حصہ ہی تھا۔ آج جس تعداد میں مسلمان یہاں آتے ہیں اور ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ کعبے کے اندر جائیں، اگر وہی کعبہ ہوتا تو یہ ناممکن ہوتا۔ لیکن حتیم میں داخل ہونا گویا ایسے ہی ہے جیسے آپ کعبے کے اندر داخل ہوئے، اور جس خوش نصیب کو یہ موقع ملتا ہے اس کی فضیلت ضرور حاصل کرتا ہے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک لبیک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہجرت مکہ استقبال تھا، تیاری تھی ان کی آمد کا، جن کے لیے انہوں نے کعبے کو تعمیر کرتے ہوئے دعا کی۔ اور جب ابراہیم اور اسماعیل اس گھر کی بنیادیں بلند کر رہے تھے، یہ دعا کرتے ہوئے، اے ہمارے رب، ہم سے قبول فرما، بے شک تو ہی سننے والا جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب، ہم دونوں کو اپنا فرما بردار رکھ اور ہماری اولاد میں سے ایک ایسی امت بنا دے تیری فرما بردار ہو، اور ہمیں عبادت کے طریقے دکھا دے، اور ہم پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما، بے شک تو ہی بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے ہمارے رب، اور ان کے درمیان انہی میں سے ایک رسول بھیج جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت فرمائے اور انہیں تیری کتاب اور پختہ علم سکھائے، اور انہیں خوب پاکیزہ فرما دے، بے شک تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقصود کائنات ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ باقی اذاں تھے اور تم نماز ہو۔ تو حضور علیہ السلام کی بشارتیں انبیاء نے دیں، رسل نے دیں، پیغمبروں نے دیں۔ وہ جس کے نام پر داود نے نغمہ سرائی کی، وہ جس کے ذکر پر شاہ سلیمان نے گدائی کی، دل یحییٰ میں رہ گئے ارماں جس کی زیارت کے، لب عیسیٰ پہ آئے واز جس کی شان رحمت کے، جو بن کے روشنی پھر دیدہ یعقوب میں آیا، جسے یوسف نے اپنے حسن کی نئے رنگ میں پایا، نہ دانم آنگل خنداں چہ رنگ و بودارت،
کہ مرغ ہر چمن آرزوئے او دارد، ہر کوئی انہی کی راہیں تک رہا تھا۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یات من بعد اسمہ احمد، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ان کا نام بھی تمہیں بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ حضرت خلیل اللہ تو ہاتھ پھیلا کے دعائیں مانگتے ہیں، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں، اب اس رسول کو بھیج بھی دے۔ التجائیں ہیں، انتظار ہے اور زمانہ منتظر ہے۔ میں اور آپ خوش نصیب ہیں کہ ہم نے کوئی رات جگہ نہیں کاٹا، کوئی انتظار نہیں کیا، ہم سوئے تھے، مقدر جاگ اٹھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کچھ ایسے قبول فرمائی کہ کعبہ اور اہل مکہ آباد ہیں اور تا قیامت آباد رہیں گے، اور دنیا بھر سے توحید کے پروانہ وار طواف کرتے رہیں گے۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک۔ اللہ تعالیٰ اپنے مقدس گھر کے صدقے عالم اسلام کے تمام مسلمانوں پر اپنا فضل عطا فرمائے اور ہمارے پیارے ملک پاکستان استحکام پائے اور ہم سب کو صبر، احساس اور اتحاد کا جذبہ عطا فرمائے۔ لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك